الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وقال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تفارق الدنیا ولسان ورتبا من ذکر اللہ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من دانت به الأسر فجاء محمد سراجا منيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا میرے انتہائی قابل احترام صاحب مجازین سلسلہ عالیہ جمع داران خواتین و حضرات حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دین اسلام پر یہاں جمع فرمایا۔ اس کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارا یہ خالص اس کی رضا کے لیے جمع ہونا قبول فرمائے۔ میں اپنا موضوع یا اپنی گفتگو پر آنے سے پہلے قاسم فیضات حضرت امیر محمد اکرم آوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے سورہ فاتحہ کو احباب گرامی، آیا کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جو کوئی اللہ کو دوست رکھے اور اس کے پیغمبر تو دنیا تو اللہ کا گروہ ہی غالب ہے۔ اور جو حدیث شریف میں نے مختصراً عرض کی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا اعلیٰ حصہ ایسا ہے یا ایسی کامیابی ہے کہ جب بندہ دار دنیا سے رخصت ہو اس کی زبان اللہ اللہ سے تر ہو۔ آج ہمارا موضوع بیشک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دار دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا۔ آج جو یہاں میں آپ کے پاس حاضر ہوں، میں فاتح خانی سے اٹھ کر آیا ہوں۔ جو شمار دوست احباب کے ابھی تک مجھے فون پر اور پیغامات موصول ہو رہے ہیں، لیکن اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ عشق مصطفیٰ کو ماہ و سال میں مقید نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا وہ پہلو جو اظہار کا ہے حقیقت تب پائے گا جب اقرار کی ان حدوں کو پہنچے کہ یہ حصے محبت کے کردار سے آیا ہوں، تو جاؤ گلی گلی کوچے کوچے
اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے پاس جاؤ اور آج عشق مصطفیٰ میں جو مزید تفریق کا ہم سبب بن رہے ہیں، ایسے انداز عرض کرو، ایسی مثال بناؤ کہ جو ہمیں امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید جوڑنے کا سبب بنے، مزید نفع کا سبب نہ بنے۔ اس تحت مختلف جگہ پر ان جلسہ جات کا انعقاد تھا، اور مجھے یاد ہے کہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال سے پہلے ایک پروگرام تھا، تو میں نے عرض کی کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں ذاتی طور پر معذرت کر لیتا ہوں۔ تو آپ جانتے ہیں مجھے انہوں نے کیا فرمایا؟ وہ فرمانے لگے، نہیں میرا بیٹا تم جاؤ، تم رک جاؤ گے تو کیا کر لو، جاؤ گے تو اللہ کی رضا نصیب ہو۔ تو آپ دار دنیا سے پردہ فرما گئے، فقط وہ پروگرام جو عین وقت رخصت قریب تھے، ان کے علاوہ جو باقی پروگرام ہیں ان کا انعقاد اس حکم کے تحت ہی کیا جا رہا ہے جس کا شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حکم دیا تھا۔ تو آج جو میرا موضوع ہے اور جن موضوعات پر ہم بات کر رہے ہیں وہ بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم خواتین و حضرات، ماہ مبارک ربیع الاول ہے۔ ملک کے طول و عرض میں بلکہ دنیا کے ہر اس حصے میں جہاں مسلمان بستے ہیں، اس ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اپنے انداز سے اظہار محبت کرتے ہیں، اور جب ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے تو قرآن کریم جب یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس میں فقط بندے مومن شامل نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کرم اور احسان ہے۔ اس نے آپ کی ذات کو باعث رحمت بیان فرمایا، آپ کی ذات کو باعث رحمت پیدا فرمایا، اور اگر اس کائنات میں مجسم رحمت کی بات کی جائے تو وہ ذات اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو شب و روز کا تغیر و تبدل ہو، اس زمین و آسمان کی پیدائش ہو، اس عالم خلق میں بسنے والی مخلوق کی بات ہو، مری مخلوق کی بات ہو، غیر مری مخلوق کی بات ہو، تمام جہانوں کی بات ہو، اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو باعث رحمت فرمایا۔ ایک ذات خالق کی ہے، باقی جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے۔ خالق کا مخلوق کی طرف رحمت کا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ خیال فرمائیے کہ بات ولادت بسعادت کی آتی ہے تو وہاں وہ احکامات دین نہیں ہیں جن پر عمل پیرا ہونے کے لیے یہ بشر ایمان کی عظمت کو پہنچتا ہے اور قرب الہی کے اسباب پاتا ہے اور سبب نصیب ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت فقط ہم نہیں، کل جہان منائے تو بھی کم ہے۔ پھر یاد رکھیے ماہ مبارک ربیع الاول میں 7 سے لے کر 12 ربیع الاول تک مختلف تواریخ ہیں، کچھ کس تاریخ پر متفق ہیں، کچھ کسی تاریخ پر متفق ہیں، لیکن ایک اصولی جو بات ہے وہ یاد رکھیے کہ یہ وہ عشق ہے جس کے حدود اللہ رب العالمین نے کلام ذاتی میں بیان فرما دیے۔ یہ وہ جگہ، وہ در، وہ تعلق ہے کہ جس کی محبت کو مقید نہیں کیا جا سکتا، نہ اس تاریخ میں جو ولادت بسعادت کی ہے، نہ اس ماہ مبارک میں، نہ اس سال میں۔ یہ اس عاشق کی حیاتی کا لمحہ گواہ اور شاہد ہو کہ یہ عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یاد رکھیے کبھی کوئی بات، کبھی کوئی موقف، کبھی کوئی ایسا حصہ جس کا ہم اعلان کر رہے ہوں، اس کے ساتھ ہمیشہ شہادت کی ضرورت ہوتی ہے۔
اور جب شہادت کی بات آئے گی تو پھر موضوع چھڑے گا بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج جب ہم اس موضوع پر آتے ہیں تو اس اظہار بیان میں باہم کئی سختیاں بیان کر جاتے ہیں، اور یاد رکھیں یہ بڑی نازک جگہ ہے، یہ بڑا نازک رشتہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جو تمام امت کو نقطہ اتحاد ہے، یہ وہ در ہے، یہ وہ چوکھٹ ہے کہ جہاں کا حاضر باش جو ہے وہ محبتیں تقسیم کرتا ہے، وہ جان آفرین کے سپرد کر سکتا ہے، مگر اپنے بھائی کو پیاسا نہیں رہنے دے سکتا۔ اور اگر ہم آج اس محبت اور اس اظہار عشق میں تفریق سے تفریق در ہوتے جا رہے ہیں تو ہمیں سوچنا ہوگا۔ چلے جا رہے ہیں وہ قوم، وہ امت جو مخلوق کو انصاف دیتی تھی، آج اس کے اپنے اندر بے انصافیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ اس کے اندر مظلوم کی یہ حالت ہے کہ وہ مظلوم جہاں اس کی حصے مقتدر ہیں، وہ وہاں اس کے بھی حصے ظالم کے ثابت ہوتے ہیں۔ کبھی غور فرمایا کہ یہ کیا حال ہے، یہ کیسا ہے؟ اور اللہ کا کلام فرما رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے حبیب کو دوست رکھے گا وہ ہمیشہ غالب رہے گا۔ اس غالب رہنے کو دو پہلوؤں سے آپ غور فرمائیں، کیونکہ جب غلبے کی بات آتی ہے تو غلبے کو فقط دوست یا دشمن اور ان کے باہم غلبے، فتح یا شکست پر دیکھا جاتا ہے، نہیں، اس کے دو پہلو۔ اس پر عمل پیرا ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں کچھ افراد حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی کہ ہمیں اپنے اصحاب دیں، ہمارا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو انہیں دست کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے اجمعین کی ایک مختصر جماعت ساتھ روانہ فرمائی، اور وہ دھوکہ دینے آئے تھے، ان کا مقصد دین سیکھنا نہیں تھا، نقصان پہنچانا تھا۔ جب وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیوں کے ایک خاص جگہ پر لے گئے تو جہاں ان کے لوگ بیٹھے تھے تو انہوں نے حملہ کیا اور ان لوگوں کو، ان ہستیوں کو شہید کیا۔ احباب گرامی، جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تھا، جو صحابی رسول اس کے مقابل تھے، اس نے برچھا مارا، نیزہ مارا تو سینہ چیرتا ہوا نیزہ دوسری طرف نکل گیا۔ ہائے نہیں کہا انہوں نے، ہائے نہیں فرمایا، زندگی کا دکھ نہیں فرمایا، بآواز بلند فرمایا، رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا۔ ان الفاظ کے ساتھ انہوں نے جان دی۔ اس بات کا کھٹکا اس کافر کو اتنا لگا کہ ایسے لمحے پہ جب جان جا رہی ہے، یہ اپنی اولاد کو یاد نہیں کر رہا، یہ اپنی آل کو یاد نہیں کر رہا، اس لمحے میں یہ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں میں جیت گیا ہوں۔ اس ایک بات کو جاننے کے لیے وہ واپس مدینہ منورہ پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا کہ میں اس ماجرے کو نہیں سمجھ سکا، میں نے دھوکہ دیا، ہم نے آپ کے جانثار شہید کیے، بھلے مجھے قتل کر دیا جائے، بھلے مجھے سزا دے دی جائے، لیکن اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اس شہید کی شہادت کے وقت جو گواہی کی کیفیت تھی اور آپ کے پاس جو حاضری کے حالات تھے وہ سبب بن گئے وہ کلمہ بحق ادا کر۔ تو بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ فقط دار دنیا یا حیات کی فتح و شکست نہیں ہے، یہ تو عارضی اور فانی جہان ہے، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، نہ ہم رہیں گے۔ وہ وقت جو رب العالمین نے، وہ حصے جو ہماری زندگی کے یہاں عطا فرمائے گئے ہیں، وہ ہر آنے والا، ہر گزرنے والا لمحہ اس زندگی، اس حیات سے منہا ہو رہا ہے۔ تو جتنے لمحے گزر رہے ہیں وہ میری زندگی کے حصے سے صرف ہو رہے ہیں، تو فقط یہاں کی فتح و شکست کی بات نہیں ہے، لیکن تاریخ اسلامی گواہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو غلبہ اسلام کی بات کی، بندہ مومن جب آمنوا سے عامل الصالحات پر آتا ہے تو دار دنیا میں بھی اسے مغلوب نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس کا دوسرا پہلو دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں، اپنے اہل خانہ میں کوئی سکھ اور کوئی سکون نہیں ہے، آگے آگے دنیا ہے
اور پیچھے پیچھے ہم ہیں. ایک چیز کو پوری کرتے ہیں دوسری چیز رہ جاتی ہے. اس دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ پیسے اٹھا کر لے جاؤ تو جو چیز لینے جا رہے ہو وہ ملتی نہیں. ہم ہی جیسے لوگ ہیں اور انہیں جو اختیار ہے وہ مخلوق الگ ہو گئی ہے. جو بندہ عام ہے جس کی رائے سے قوت حاصل کی جاتی ہے اس کی حیثیت الگ ہو گئی ہے. یہ غور فرمائے تو اس نقطے میں بھی سمجھ آئے گی کہ جو ماں باپ کے رشتے میں، جو بہن بھائی کے رشتے میں، جو والد اور اولاد کے تقدس میں، جو عزیز و اقارب کے رشتوں میں یہ جو ہم نفاق پیدا ہو چکا ہے، غور فرمائیں تو اللہ اور اس کے حبیب کے تعلق سے ہم دور ہو چکے ہیں. حیات ذاتی بھی تکلیف میں بھر چکی ہے. بظاہر لوگ دیکھتے ہیں کہ بڑا جاہ و جلال ہے، بڑی مال و دولت ہے، بڑی عیش و عشرت ہے. میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو بھی جب ان سے بات کی جائے تو آپ یقین مانیں وہ اتنے اتنے موٹے آنسوؤں سے روتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا کچھ تو دنیا کا ہے، لیکن دنیا سکون نہیں دے. اور کبھی دین اسلام دار العمل میں محنت کرنے سے نہیں روکتا. اگر اس بات سے یہ بات سمجھی جائے کہ دنیاوی حیات جو ہے اس میں ارن کرنا، اس میں کھانا، اس میں اچھا پینا، اس میں اچھا اوڑھنا، اس میں عزیز و اقارب کا ہونا، حیات ذاتی کا ہونا منع ہے، منع نہیں ہے. مگر یہ وہ حصے ہیں جن کا یہ خیال اور لحاظ رکھا جائے کہ میرے لیے اللہ نے کون سے حصے پسند فرمائے ہیں، میری زندگی کے کون سے پہلو پسند فرمائے ہیں، میں اپنی زندگی کو اس طرح بسر کروں. تو ایک ایک بات، ایک ایک حصہ جو شب و روز کا ہے وہ عبادت کے درجے میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن بات اس ایمان کی مضبوطی کی ہے. منگول جب فتح کرتے ہوئے تخت و تاراج کرتے ہوئے مسلمان ریاستوں کو در بند پہنچے تو جانتے ہیں وہاں کیا حالات ہوئے. کوئی بڑی فوجیں مد مقابل نہیں تھی، کوئی ظاہری جاؤ جلال اور لشکر مد مقابل نہیں تھے. حضرت خواجہ محمد دربندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ اور ایک شاگرد شہر پناہ میں خانہ خدا میں رہ گئے، باقی سارا شہر چھوڑ کر چلے گئے لوگ. اور وہ حالات جو اس وقت مسلمانوں کے تھے وہ ایسے تھے کہ جو عمل کی بات ہے اسے اختیار نہیں کرنا، جو گفتگو ہے وہ مخاطب کے لیے اعتراض کا سبب ہونا اور اپنی ذات اور اپنے کردار کو چھوڑ دینا. جب ان چیزوں کی حال وہ ہوئے تو اللہ نے ان پر منگول مسلط کر دیے بطور سزا. اور جب منگول اپنی قوت اور اپنی تکبر میں پہنچے تو ایک بندے خدا کے جا کر ساتھ ٹکرائے. حضرت خواجہ محمد دربندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ہلاکو خان نے جب پوچھا کہ شہر پناہ میں کون ہے اور کیا حالات ہیں تو اسے بتایا گیا شہر پناہ آپ کی آمد کے خوف سے خالی ہو گیا، لوگ شہر چھوڑ کر چلے گئے. ایک بزرگ ہے اور ایک شاگرد ہے جو مسجد میں ہیں، اس نے بلایا انہیں لے آؤ. جب وہ بزرگ اس کے پاس لائے گئے تو اس نے پوچھا کہ تمہیں خوف نہیں آیا کہ یہاں ہلاکو خان کی آمد ہے، تمہیں اپنی جان کا خطرہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، میں نے اپنے خانہ خدا میں زندگی بسر کی، میں وہیں رہا، خوف تیرا نہیں، خوف مالک کل کائنات کا ہے. تو اس نے کہا ان زنجیروں میں جکڑے میرے روبرو یہ باتیں تم کرتے ہو، تم جانتے ہو کہ تمہاری حالت اب اس وقت کیا ہے؟ تو انہوں نے اس طرح زنجیروں کو دیکھتے ہوئے فقط اتنا فرمایا اللہ. وہ زنجیریں ٹوٹ کر پاؤں میں گر گئیں. وہ یقین، وہ تعلق مع اللہ اور وہ توکل اللہ اس بندے کے سینے میں موجزن تھا. دار دنیا کا جاؤ جلال اسے نہیں ہلا سکا، مگر اس ولی اللہ کا، اس اللہ کے نیک بندے کا جو توکل تھا اس نے ہلاکو خان کو ہلا کر رکھ دیا. مزید بات چلتی گئی. اس نے کوشش کی کہ زہر کا پیالہ دے کر دیکھتا ہوں کہ کون خدا ہے آج جو اسے بچاتا ہے. انہیں زہر کا پیالہ دیا گیا تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ پڑھا اور زہر کا پیالہ پی لیا. فرمایا اس میں تیرے لیے زہر ہو سکتی ہے، میرے لیے شفا ہے.
کچھ زہر نہ کر۔ اس نے آگ جلائی، آگ کے الاؤ میں پھینکوایا۔ اللہ کی شان، جہاں اس ہستی کو پھینکا گیا وہاں سے آگ بھی دوڑ گئی، اور جو گردا گرد اس کے اکابر بیٹھے تھے وہ دوڑے کہ یہ آگ ہمیں نہ لے لے۔ وہ لمحہ تھا کہ اس متکبر انسان نے اس بزرگ کی خدمت میں کہا، اے بزرگ مجھے بھی بتا، مجھے بھی وہ بتا دے اس خدا کا جس کو تو مانتا ہے۔ آج ہمارے ایمان ہیں، آج ہمارے تعلق ہیں کہ ہماری شب و روز کی حیات میں ایک ایک بات گراں اور بھاری گزر جاتی ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری زندگی میں کون سا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور کون سا حصہ آپ نے ناپسند فرمایا، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ سنت خیر الانام کیا ہے۔ عشق مصطفیٰ کی وہ حقیقت جو ہمارے کردار سے عیاں ہوں ہم جانتے ہی نہیں۔ جب جانتے ہی نہیں ہیں تو اپنے حالات کو ہم دیکھ لیں، اپنی اسلام پر قائم ہوئی ریاست کے حالات کو دیکھ لیں، اپنے جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے حالات دیکھ لیں، جن کے پاس کچھ ہے ان کے حالات دیکھ لیں، بام تفرقے کو دیکھ لیں، تقسیم سے تقسیم در ہوتے چلے جا رہے ہیں، اپنی ان حصوں کو دیکھ لیں۔ اس وطن عزیز پر جس پر لاکھوں جانیں نچھاور کی گئیں اور اس کی تعمیر میں ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں لگیں، اس کے حالات دیکھ لیں۔ ہم اپنے ہاتھ سے اس کی تعمیر کس طرف اور کیسی کر رہے ہیں؟ کیا اسے تعمیر کہیں گے؟ کیا اسے تقریب کہیں گے؟ اگر بات کرتے ہو اداروں کی تو ادارے کس کے ہیں؟ یہ جو نوجوان ہمارے پولیس کے کھڑے ہیں یہ کہیں باہر سے آئے ہیں کہ حمیمی سے نہیں ہیں؟ بات سیاستدان یا سیاسی جماعت کی کرتے ہو تو وہ کہاں سے آئے ہیں؟ جو قوانین کے نفاذ یا قوانین بناتے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں؟ جن پر نافذ ہوتا ہے، جن کا نقصان ہوتا ہے، جن کا فائدہ ہوتا ہے، وہ مخلوق کہاں سے آتی ہے؟ وہ کہاں کی بستی ہے؟ ہر سوال کے جواب میں آپ کے پاس ایک ہی بات ہوگی کہ یہ ہم ہی ہیں۔ تو جب بات ہم نے ہمیں کو مخاطب کرنا ہے، ایسے مخاطب کرتے ہیں جیسے آج ہمارے حالات ہیں۔ ایسے ان لوگوں کی نشانیاں ہوتی ہیں جو عشق مصطفیٰ کی بات کرتے ہوں۔ کیا ہمارے زندگیاں، ہماری موت، ہمارے مدفن یہی نہیں ہے؟ کہا جاتا ہے کہ انسان کو وہاں دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کا خمیر ہے۔ ہمارے اجداد دفن ہوتے آئے ہیں اس زمین میں، ہم نے اس زمین میں دفن ہونا ہے، ہماری اولاد نے اس زمین میں دفن ہونا ہے۔ اس زمین کا جو حق ہے وہ ہمارا کردار اسی طرح ادا کرے گا جس طرح ہم ادا کر رہے ہیں۔ اپنی حیات کے ایک حصے کو دیکھیں، من حیث القوم، عام آدمی سے لے کر حزب اس اقتدار تک، قوت نافذہ تک، ایک ایک بندہ دیکھ رہا ہے آئے کو ہمیں بہتری کر دے، خرابی ہم پیدا کر دیں، کردار ہمارے خراب ہوں، کون آئے گا جو ہمیں بہتری کر دے گا؟ آؤ پلٹ کر دیکھو، اللہ اور اس کے حبیب کی رضا کس حیات میں ہے؟ اس رضا کو نہیں پاؤ گے، اس حیات کے ہوتے ہوئے موت ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سکھ کا بل پا سکتا ہے، اگر اللہ کے حبیب کا امتی سکھ یہاں نہیں پا سکتا تو اس کا حصہ اس کے کردار کا ہے۔ اور اگر یہاں سکھ نصیب نہیں ہے معزز خواتین و حضرات تو یہ نشانی ہے کہ ہماری قبروں میں اندھیرے ہوں گے۔ یہ جو دعائیں روز معاشر شفاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں، کیا اس میں حقیقت ہے؟ اور اگر اس میں حقیقت ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، تو کیا ایسے کردار ہوں گے جیسے آج ہمارے کردار ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ جس کا مخاطب دوسرے کو نہ کریں۔ خدا را ہم نے مخاطب پر اعتراض اٹھا کر اپنے اندر مزید نفرتیں پیدا کر لی ہیں۔ خدا را اپنے آپ کو مخاطب فرمائے۔ یہ اہل اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ نے احسان فرمایا کہ ہمیں اپنے ایسے بزرگ کی جوتیوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 14 صدیاں بعد بھی ہمیں فنافر رسول کی کیفیات سے آشنا فرمایا۔ نیا خانہ دل گواہی دیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ وہ گواہی ہے، انشاءاللہ ہمارا کردار اس کی گواہی دے گا۔ کوئی اچھا کرتا ہے، کوئی اچھا نہیں کرتا، ہم نے کسی کو دیکھ کر زندگی بسر نہیں کرنی، ہم نے اس کے حکم کے تابع زندگی بسر کرنی ہے جو ہمہ وقت دیکھ رہا ہے۔
جو ہمہ وقت شاید ہے، وہ تحریریں جو آج ہمارے کندھوں پر تحریر ہو رہی ہیں، ایک روز آئے گا خواتین و حضرات، وہ اس سے ہمارے روبرو ہوں گے، اس کے حضور حاضر ہوں گے، وہاں سوال ہوگا، اور جواب کے لیے آج یہ زندگی ہے۔ اور یقین مانے میں اپنی کمزور گناہگار خطا کار زندگی کو دیکھتا ہوں، محض ایک حصہ کہ یا اللہ مجھے سنبھال لے، یا اللہ میری کمزور اور خطا کار زندگی ہے، تو مجھے سنبھال لے، اپنی حفاظت دے دے۔ اس نے مجھے اٹھا کر اپنے بزرگوں کی جوتیوں میں بٹھا دیا، اور میرے لیے کوئی کیفیت کی ایسے پہلو ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو مجھے اپنے شیخ نے پردہ فرمایا، میں اس کیفیت کے لیے نہ میرے پاس کوئی الفاظ ہے، نہ میرے پاس کوئی تحریر ہے، نہ میں ظاہری وجود سے کسی بات کو بتا سکتا ہوں، نہ زبان و بیان سے گفتگو کر سکتا ہوں۔ یہ ایسی کیفیت ہے، میں جانتا ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے۔ میں حضرت کے پاس حاضر تھا جب آپ دار دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ جب میں آپ کے پاس حاضر ہوا، مجھے میڈیکل بورڈ نے بتایا کہ آپ حکم دیں تو ہم حضرت کو ICU سے شفٹ کریں۔ میں حضرت کے پاس حاضر ہوا، میں نے آپ کے قدم مبارک کو بوسہ دیا، سر تا پا جو میں نے سمجھا وہ مجھے فرما رہے ہیں کہ جو کچھ میں نے دار دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے کیا، آپ لوگ اس پر عمل پیرا رہنا۔ اور میں اس وقت رویا نہیں، میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر، کوئی دیکھنے والوں کو سمجھ نہیں آئی، اس پیغام کا جواب اللہ کے روبرو دیا کہ یا اللہ تو توفیق دے کہ جو کچھ تعلیمات ہمارے شیخ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، تا دم واپسی، تا دم مرگ، انشاءاللہ ہم اس کی تکمیل میں اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ بسر کریں گے۔ احباب گرامی، آپ وہ لوگ ہیں جو ان 14 صدیوں کے بعد اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ آپ لطائف کی بات کر رہے ہیں، آپ مراقبات کی بات کر رہے ہیں، اور یقین مانو آمنو کے ساتھ شہادت عامل الصالحات کی ہے۔ اس درد دل کی ضرورت ہے کہ جو ہمیں تڑپا دے، جو اس کیفیت کو ہمہ وقت زندہ رکھے کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں۔ تو حضرت کے چند اشعار، چند لائنیں میں نے لکھی کہ میں اپنے احباب کو اس کیفیت سے آشنا کرنے کے لیے یہ چند لائنیں پیش کروں گا۔ اور حضرت کی زندگی ایسی ہے کہ اگر میں اس زندگی مبارک کے تعارف میں آ جاؤں تو یہ جو وقت پروگرام کا یہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے شیخ میں ایک ایسی مکمل اور جامع مزاج کے انسان عطا فرمائے کہ زندگی کا کوئی بحر ایسا نہیں ہے کہ جس میں وہ صاحب رائے کی حیثیت نہ رکھتے ہوں۔ بے شمار پہلو ہیں آپ کی زندگی مبارک کے، میں نے دار دنیا پھر کر دیکھی ہے، یہاں دیکھی ہے، عام آدمیوں میں بیٹھ کر دیکھا ہے، حزب اختلاف حزب اقتدار میں بیٹھ کر دیکھا ہے، ان ممالک جنہیں ترقی پذیر کہتے ہیں ان کو دیکھا، جنہیں ترقی یافتہ کہتے ہیں ان کو دیکھا، ان کے گلی کوچوں سے محلات تک دیکھا۔ آپ یقین مانیں میں نے ایسا فرد نہیں دیکھا جیسے اللہ نے ہمیں اپنا شیخ المکرم عطا فرمایا، میں نے اپنی حیات میں نہیں دیکھا۔ اور میں سوچتا ہوں کہ میری زندگی کا جو خوبصورت ترین حصہ تھا وہ مکمل ہو گیا، اور مجھے اس بات پر سکھ ہے کہ میں نے اپنی آخری سانس تک دست بستہ ہر حکم کی تعمیل ایسے کی کہ میرے شیخ کو مجھے حکم دینا نہیں پڑا۔ میں نے شیخ المبارک کے چہرے مبارک کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب میرے شیخ کی کیا رضا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کس طرح میرے عمل کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے پوری کوشش کی، اللہ میری غلطیاں کوتاہیاں معاف کرے، لیکن مجھے کوئی یہ دکھ نہیں ہے کہ میں نے کوئی چیز چھوڑ دی۔ اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ شیخ المکرم کی زندگی میں کوئی لفظ کاش نہیں ہے، ایسی مکمل زندگی اللہ نے دنیا کی بھی عطا فرمائی، دین کی بھی عطا فرمائی، علوم ظاہر کی بھی عطا فرمائی، علوم باطن کی بھی عطا فرمائی کہ کوئی چیز ایسی نہیں کہی جا سکتی کہ کاش یہ رہ گیا یا یہ ہو جاتا۔ اللہ نے بڑا احسان فرمایا، اور اس دکھ میں، اس تکلیف میں نے جہاں کہا کہ کوئی لفظ نہیں ہے، میں اپنے
مولانا اس کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا تو ہمارے امام صاحب نے جب کہا اللہ اکبر تو وہ درد کی کیفیت تھی، تو جب انہوں نے اللہ اکبر فرمایا اللہ جل شانہ کی بڑائی کی جب سمجھ آئی، ایک لحظے سمجھ آئی کہ دکھ تو کر رہے ہو اس جدائی کا، کیا شکر ادا کیا جو اللہ نے اوقات تمہیں ان کے ساتھ بسر کرنے کی توفیق دی؟ تب سمجھ آئی کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن ہمہ وقت اللہ رب العالمین کا شکر پہلے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس نے ہمیں اپنے ایسے مشائخ عطا فرمائے جہاں سے ان صدیوں کی دوری کے باوجود قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسائی نصیب ہے۔ یہ کرم ہے میرے مالک کا، لیکن کیفیت کون سی چاہیے؟ میں حضرت کے کلام میں آپ کو عرض کرتا ہوں، فرمایا میں نہیں روندی، میں نہیں روندی اکھ روندی، دل روے تن روے، میں نہیں روندی اکھ روندی دل روے تن روے، کٹیا عشق ہجر وٹ چاڑے سوتر بنیا منجلا، دل نو لگی اگ نرالی نہ دھواں نہ شولا، دل نو لگی اگ نرالی نہ دھواں نہ شولا، واہ نرالا ساڑ عشق دا نہ بلدا نہ بجھدا، کرے فقیر دعاواں راتیں رب نو اٹھ پکارے، کرے فقیر دعاواں راتیں رب نو اٹھ پکارے، او حکیم شفا دا والی ساریاں مرضیاں بجدا۔ یہ وہ کیفیت ہے، وہ درد دل ہے جو در حبیب سے نصیب ہوتا ہے۔ اس کے لیے اپنے اندر نیت کا پیدا کرنا، طلب کا پیدا کرنا یہ ضروری ہے۔ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ سبب بھی عطا فرما دے گا، سمجھ بھی عطا فرما دے گا، عمل کی توفیق بھی عطا کرے گا، حفاظت بھی عطا کرے گا، لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی سے اس فیصلے کو کریں۔ بات آ جاتی ہے ہمارے آج کے حالات پر، ہمارے ان حصوں پر جس پر آج ہمارے بے شمار گفتگو بیت المقدس کے حوالے سے ہو رہی ہے، بے شمار لان تان ان ممالک کو ہو رہی ہے جو اس جستجو میں ہے، اس میں امریکہ ہو، اسرائیل ہو، کوئی ممالک بھی ہوں، ان کو برا بھلا کہنے میں دو الفاظ میں بھی شامل کر دوں گا، لیکن تہہ دل سے اس کی مذمت کرتا ہوں۔ لیکن جب اس پر بات کرتا ہوں تو پلٹ کر پھر اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ جب ہماری حیثیت مظہر کی ہوگی تو مالک اور مظہر کی کیا پنچایت ہوتی ہے، وہی کیفیت آج پوری امت کی ہے، وہی آج کے حالات ہیں۔ تو احباب گرامی، جب تک ہم اپنے پاؤں پر نہیں کھڑے ہوں گے اور جب تک ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے اس بات کا ادراک نہیں کریں گے کہ ہماری ذاتی زندگی سے اجتماعی زندگی تک کے قوانین اور اللہ اور اس کے حبیب نے ہمیں سمجھا دیے ہیں، ہمارے بین موجود ہیں، تو یہی حالات ہوگی۔ اور ہماز اپنی اپنی جگہ پر، اپنی اپنی تنظیموں میں، اپنے اپنے پلیٹ فارم پر مذمت کر سکیں گے، اور اس مذمت کو سن کر ہمارے جو مخالف ہیں وہ اور تمسخر اڑائیں گے، ہاں یہ مذمت کے الفاظ تو ان کے منہ سے نکل رہے ہیں۔ تو اگر دار دنیا میں بھی باعزت زندگی بسر کرنی ہے تو با ایمان زندگی کی ضرورت ہے۔ اور دکھ کی بات ہے کہ جس ملک کو اللہ اور اس کے حبیب کے نام پر لیا گیا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے اور اس پر جھگڑے ہوتے ہیں، اور وہاں ختم نبوت کے حوالے سے ایسی گفتگو ہوتی ہے کہ حزب اختلاف کیا بول رہا ہے، حزب اقتدار کیا بول رہا ہے، ہماری جماعتیں کیا بول رہی ہیں، ہمارا عام انسان کیا بول رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ کتنے نازک موضوعات ہیں، اللہ ہمیں ہدایت دے، اور بے شمار پہلو ہیں جن میں ہم خرابیاں پیدا کر رہے ہیں۔ کچھ حدود و قیود ایسی کا تو خیال کرو کہ وہ لفظ جو ہمارے منہ سے ادا ہو گئے وہ ایسے ایسے الفاظ ہیں جو بڑے بڑے کفار نے کہے ہیں،
جو بڑے بڑے بدبختوں نے ادا کیے ہیں، اور آج شیطان ہمیں وہ ہمارے منہ سے الفاظ نکال کر کیا ہنستا نہ ہوگا، اس پر بھی اسی طرح کی سزا مرتب ہو جو ابو جہل پر ہوئی، جو ابو لہب پر ہوئی، جو فرعون پر ہوئی۔ ہمارے الفاظ ادا کرنے سے پہلے کم از کم یہ تو سوچیں کہ ہم دربار رسالت پر بات کر رہے ہیں۔ آج ہماری حکومتیں چلی جائیں گی، کیا یہ حکومتیں سدا ہمارے پاس رہیں گی؟ آج جماعت کے سربراہ کی حیثیت سے بیٹھا ہوں، کیا یہ سربراہ کی حیثیت ہمیشہ رہے گی؟ آپ کے دلوں میں میری محبت ہے، یہ میری پیدا کردہ ہے، یہ محبت قائم رہے، کیا اسے میں قائم رکھ سکتا ہوں؟ کیا آپ میں ہم اسی طرح بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، ہر بات کے جواب میں اللہ رب العالمین کی ذات آتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات کنت کنزا مخفیا، وہ خزانہ تھا جسے کوئی نہیں جان سکتا تھا، اس نے کرم فرمایا، اپنا حبیب مبعوث فرمایا، ایک ایک حصے ہمیں تعلیم فرمائے، آپ نے اپنی حیات مبارکہ صرف فرمائی، ہمارے لیے نمونہ فرمایا، اجماع آج تک قائم ہے۔ اور یاد رکھیے روز محشر تک یہ حق موجود رہے گا، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس روز یہ حق نہیں ہوگا، یہ اللہ اللہ کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے، یہ کیفیات قلبی، یہ نور ایمان نہیں ہوگا، اس روز قیامت قائم ہو جائے گی، اس دنیا کی حیات نہیں رہے گی۔ آج جو یہ دنیا قائم ہے، یہ جو ہماری زندگی رواں دواں ہے، اس کا سبب وہ نور نبوت ہے جو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہا ہے اور مخلوق کو پہنچا رہا ہے۔ ہم اپنے ملک کے حوالے سے بات کریں تو آپ خیال رکھیں، آبادیاں تعمیرات سے نہیں ہوتی، پہاڑوں یا دریاؤں یا مکانوں سے نہیں ہوتی، معاشرے تشکیل کرنے کے لیے افراد ہوتی ہیں، اور افراد بنا تعمیرات ہوں وہ آبادیاں نہیں کہلاتی، وہ کنڈرات کہلاتے ہیں۔ آبادیوں کی جب بات آتی ہے تو 5 نظام، سیاست کا، تعلیم کا، معیشت کا، صحت کا اور عدل کا، یہ 5 نظام ہیں جن پر کسی بھی کامیاب معاشرے کا انحصار ہوتا ہے۔ نظام عدل ایسا نظام ہے، اس نظام پر بحث نہیں ہو سکتی کہ یہ باقی نظاموں میں پہلے آئے یا بعد میں آئے، باقی نظام حیات پر بات ہو سکتی ہے کہ سیاست پہلے ہو یا تعلیم پہلے ہو، تعلیم پہلے ہو یا معیشت پہلے ہو، معیشت پہلے ہو یا صحت پہلے ہو، ان 4 پر بحث ہو سکتی ہے کہ کون سا نظام پہلے ہو، لیکن نظام عدل پر بحث نہیں ہو سکتی۔ میں نہیں سمجھتا ہم جتنیاں قربانیاں دے لیں، جتنیاں خرابیاں اور خرافات پیدا ہوتی ہیں، جتنیاں دہشت گردیاں ہوتی ہیں، جتنے ظلم اور زیادتیاں ہوتی ہیں، ہمارے کتنے لوگ شہید ہو چکے، ہمارے کتنے اداروں کے لوگ شہید ہو چکے، ہمارے یہ جو نافذ کرنے والے ادارے آج ہماری حفاظت پر کھڑے، ان کے کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں، عام آدمی، میرا آپ کے بہن بھائی کتنے شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن جب تک ہم اس جنگ میں رہیں گے تو اس حد تک کمی رہے گی، جب ہم بیٹھیں گے یہ سارا نظام پلٹنا شروع ہو جائے گا۔ حل کیا ہے؟ انصاف، عدل، اور عدل ایسا جو ماں و شماع کو ایک لائن میں کھڑا کر دے۔ ایسا نہیں کہ عام آدمی کے لیے عدل الگ ہو، عام آدمی کے لیے تو سڑک پر رش ہو اور جس کے پاس قوت نافذ ہے اس کے لیے سڑک ہی خالی کر دی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ عام آدمی کا بچوں کو تو سکول کا ٹاٹ نصیب نہ ہو، اور جس کے پاس قوت ہے اس کے سکول کے لیے جو پڑھانے والے لوگ ہیں وہ بھی باہر سے ہیں۔ اور کاش اللہ رب العالمین ہمیں یہ کیفیت عطا فرمائے کہ ہم عام آدمی سے لے کر سربراہان تک جہاں بات سنتے ہیں دوسرے کو کوس رہے ہیں، فلاں غلطی ہے، فلاں نے غلط کیا، فلاں کے بیان غلط ہے، ہاں بھائی یہ غلطی ہے، بیان غلط ہیں، ہمارے کردار غلط ہے۔ کوئی یہ بات بھی تو کرو کو اچھائی ہے کیا؟ اپنے منشور میں جو چیزیں لکھی ہیں اسے تحقیق پر لا کر لوگوں کے سامنے بیان کرو کہ میرے پاس اگر قوت آتی ہے تو میں اس نظام میں یہ تبدیلی کروں گا۔ یہ کہہ دینا تو آسان ہے کہ فلاں جگہ خرابی ہے۔ تو یہ جو حصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ نظام عدل وہ حصہ ہے جس کا بیلنس تمام قوم کو، تمام افراد کو نصیب ہوگا، اور جو باقی نظام حیات ہیں ان کے اندر بھی عدل کی ضرورت ہوتی ہے، وگرنہ وہ بھی ان بیلنس ہو جاتے ہیں، وہ بھی اپنی فائدہ اور سود مندی کھو دیتے ہیں، اس سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اور میں عرض کروں گا
اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں سے، اپنے روبرو جو بیٹھے ہیں ان سے بھی عرض کروں گا، اپنے وہ سامعین جو سن رہے ہیں یا سنیں گے ان سے بھی یہ عرض کروں گا کہ اپنے اندر اس کیفیت کو پیدا کریں جو عشق مصطفیٰ کی طرف ہماری نیت کو باندھ دے۔ آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر ارشاد حق کیا اور یہ آیت نازل ہوئی کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اس آیہ کریم کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور اہل مکہ کو بلا کر وہاں دعوت حق دی، تو سب سے پہلے جس نے انکار کیا وہ ابو لہب، جس نے حد ادب کو تجاوز کیا وہ ابو لہب۔ پھر آپ آ جائیں کچھ عرصہ بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چچا بھی تھے اور رضائی حوالے سے مزید رشتہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ آپ شکار پر گئے ہوئے تھے، آپ واپس لوٹے تو کسی سردار کی لونڈی جو اس وقت دیکھ رہی تھی، اس خاتون نے، اس غلامہ نے اس واقعے کو بیان کیا جو چند ساعتیں پہلے ہوا۔ چند ساعتیں پہلے کیا ہوا کہ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ روکا، اور جب رستہ روکا تو اس نے جو اس سے ہو سکتا تھا، جو آپ کے ساتھ بدتمیزی کر سکتا تھا، اس نے بدتمیزی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کھڑے رہے، آپ وہاں سے واپس تشریف لے گئے۔ وہ اتراتا ہوا، وہ اسی زوم میں، اسی خوشی میں کہ میں نے اتنی زیادتی کر لی، وہ بیت اللہ شریف میں وہاں بنو خضرم کے لوگ بیٹھے تھے، ان کے پاس چلا گیا اور خوش گپیوں میں بیٹھ گیا۔ اس غلامہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سارا واقعہ بتایا کہ آج اگر آپ ہوتے تو آپ کا دل کڑ اٹھتا، آپ دیکھتے کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا۔ وہ وہیں سے پلٹے، ہاتھ میں کمان تھی، آپ واپس گئے بیت اللہ کے پاس۔ یہ اپنے سرداروں کے ساتھ ابو جہل بیٹھا تھا، آپ نے اس زور سے کھینچ کر کمان اس کے سر پر دے ماری کہ وہ منہ کے بل گرا، سر پھٹ گیا، خون آنا شروع ہو گیا، لوگوں نے بامشکل بچایا۔ یاد رکھنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تب تک دین اسلام میں داخل نہیں ہوئے، نہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سن رہے، لیکن جب انہوں نے اس درد سے آپ سے اظہار محبت کا اظہار کیا تو وہ کفار بولے کہ لگتا ہے تم بھٹک گئے ہو، تم نے اپنے بھتیجے کی بات مان لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، انہوں نے کہا گواہ رہنا، میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے حبیب اور رسول ہیں، وہ جو فرماتے ہیں حق ہے، مجھ پر ایک ایک چیز عیاں ہو رہی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، نہ دین کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ پہلے موقع پر دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، لیکن اس بدقسمت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے آپ سے اعتراض کیا، مردود ہوا۔ قرآن کریم بھی فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرح رشتے میں ہیں، لیکن جب انہوں نے ظاہری پہلو میں بھی اظہار محبت کیا، اللہ رب العالمین نے ان پر دین حق اشکار فرما دیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں، اپنے اندر فیصلہ کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس بحر میں بسر کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ احسان فرمانے والے ہیں، ہمیں وہ ایسی کیفیات عطا فرمائیں گے کہ جو ہماری زندگیوں کو بدل دیں گے۔ ابھی جب میں یہ بات کر رہا تھا، ابھی مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ ہمارے شہر جو کوئٹہ ہے اس میں بم دھماکہ ہوا۔ جو بات میں پہلے عرض کر رہا تھا، کسی بھی نظام کی جو مضبوطی ہوتی ہے اس کا انحصار نظام عدل پر ہوتا ہے۔ اگر غلطی کروں میں تو مجھے بھی سزا ملے، اگر میرا ملازم غلطی کرو تو اس کا بھی وہی کٹارا ہو جس میں میں کھڑا ہوں۔ تو اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو یہ نقصانات ہوتے رہیں گے۔ یہ وہ وطن عزیز ہے، اسے آپ گلوبلی دیکھیں، ہمیں اس کا ادراک عام آدمی کو نہیں ہے۔ ہمارے جو مخالف ہیں انہیں اس بات کا خوب ادراک ہے
کہ یہ وہ قوم اور وہ خطہ زمین ہے، ایک لحظے کو انہیں سمجھ آ گئی کہ ہم ہیں کون اور ہم ہیں کہاں، انہیں دنیا نہیں روک سکتی۔ اس وطن عزیز کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہاں، اس میں رکاوٹ کا سبب اگر ہے تو ہماری اپنی سستی اور کاہلی ہے، اور اللہ رب العالمین اس جگہ پر جو ہم آپ کو وہ اس میں بتا رہے، کچھ دو افراد یا 3 افراد کے حوالے سے بتا رہے شہید ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں وہ قوت اور طاقت عطا فرمائے کہ ہم اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن میں پہلے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہوا چلے تو ہوا کو نہیں روکا، ہوا کو نہیں روکا جا سکتا۔ اگر تحفظ دینا ہے تو اپنے چراغ کو تحفظ دینا۔ ہمارا چراغ یہ ہمارا وطن عزیز ہے۔ آئیں، یہ کیفیات قلبی کا وہ بحر ہے۔ آج حضرت داتا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہر میں قرآن کا انعقاد ہے۔ ان ہستیوں کی زندگی کو دیکھیں کیسی گزری۔ آج جب بات آتی ہے کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہم وہاں جاتے ہیں دنیا لینے، دولت لینے، عزت لینے، اولاد لینے، بیماریاں دور کرانے، اور وہاں سے ہمیں جو جواب مل رہا ہوتا ہے وہ دولت کی فراوانی کا مل رہا ہوتا ہے، ہمیں اولاد کے جواب مل رہے ہوتے ہیں، دنیا کی عزت کے جواب مل رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک خواتین و حضرات آپ سے سوال کروں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، کمزور سے دعوی ایمان ہے، مجھے ایک بات کا خواتین و حضرات آپ جواب دیں، جس جگہ سے وہ تعلق جو ہم جیسے خطا کار کے دل کو قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دے، اس جگہ پر یہ دار دنیا کی جو ضروریات ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ کیا ضروریات زندگی اعلیٰ ہیں یا وہ تعلق اعلیٰ ہے جو قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہو؟ اس بات کا ادراک فرمائیں، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق بیان کریں، لوگوں تک حق پہنچائیں۔ حضرت نے ساری زندگی بسر کی اور جن لطائف پر بات کی، جن مراقبات پر بات کی، جس شہر میں بیٹھا ہوں اس صدا کو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی لگاتے چلے گئے۔ کتنے لوگ تھے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ کیفیات حاصل کی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہم گناہگار کمزور سے، لیکن اللہ نے ہمیں کیفیات قلبی عطا فرمائے۔ تو میری دعا ہے ان چیزوں کو سمجھیں۔ یہ جو لطائف اور مراقبات ہیں یہ بعض نام نہیں، یہ وہ تبدیلی عطا فرماتے ہیں جو نہاں خانے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور نہاں خانے دل میں جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے وہ تبدیلی جو ہوتی ہے وہ مستقل ہوتی ہے، اور جو وقتی تبدیلی ہوتی ہے اس کی طوالت نہیں ہوتی، وہ جذباتی ہوتی ہے۔ کسی بات، کسی تقریر، کسی جوشیلے خطاب سے وہ پیدا ہو سکتی ہے، لیکن وہ لمبی نہیں ہوتی، وہ طویل نہیں ہوتی، لمحاتی ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سیکھیں، اللہ اختیار فرمائیں۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مشائخ کی اس لڑی کو اللہ نے سبب بنایا کہ ان لطائف جن کے نام کوئی نہیں جان رہا، ان مراقبات جن کو سنا کسی نے نہیں، آج کے اس وقت میں بھی اس طرح ہے کہ ہے کوئی لطائف کرنا چاہتا ہے کوئی جو مراقبات کو اختیار کرنا چاہتا ہے آج کوئی جو فناء الرسول کی کیفیت سے آشنائی اور اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ صدائیں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے یہ صدائیں بلند رکھے اور اس میں ہمارا حصہ ہو، یہ حق بلند رہے گا۔ ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اس حق کے ساتھ رہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے آخری خطاب میں جو شعر پڑھا وہ میرے بیان کے آخر میں تھا، اور وہ کیفیت دیتا ہے جو میں نے اپنے بیان میں حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام کی کوئی جماعت حاضر ہوئی، عرض کیا ای الاعمال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اعلیٰ عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تفارق الدنیا ولسانک رطبا من ذکر اللہ، اعلیٰ عرف عمل یہ ہے کہ جب تو دار دنیا سے رخصت ہو تو تیری زبان اللہ سے تر ہو۔ تو یہ کیفیات قلبی کی وہ کیفیت ہے
کہ ملک الموت کی گرفت میں بھی یہ لفظ اللہ اللہ جو ہے یہ بندے کو بحالت ایمان اور مضبوطیاں عطا فرماتا ہے. اور حضرت جب آخری جو بیان ہے اور جماعت کو جو انہوں نے آخری بیان فرمایا وہ شعر تھا اور حضرت کا ہاتھ اس طرح اٹھا ہوا تھا. حضرت نے آخری کلام میں بھی جو پیغام دیا وہ یہ تھا فجا محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا. اور ایک چیز جو میں نے حضرت کی ہی قلم سے لکھی ہوئی پائی ہے کہ میں حضرت کے پاس حاضر ہوا تو میں نے عرض کی کہ اس شعر پر آپ کا جو پیغام ہے میں کہیں نہیں پڑھ سکا. حضرت دار دنیا سے پردہ فرما گئے, وصال فرما گئے. یہ میرے پاس کاغذ پر انہی کے ہاتھ کا لکھا ہوا شعر بھی ہے اور انہی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی شرح بھی ہے. تو چند لائنوں کو جو شرح انہوں نے لکھی ہے میں آپ کو پیش کرتا ہوں. فرماتے ہیں لکھا انہوں نے, ان کے ہاتھ مبارک سے لکھا فجا محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا. تو نیچے شرح فرماتے ہیں درود پڑھا جاتا ہے یہ درا یدرو سے ہے, نزول کی رحمت کی دعا جو ہمہ وقت جاری رکھی جائے. دوسرا عمل زندگی کا جو سامنے آئے سنت کے مطابق انجام دیا جائے, یہ عمل ہے جس پر عملاً رحمت کا نزول ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ درود وہ حصہ جو بار بار پڑھا جائے یعنی درا یدر سے ہے, وہ عمل جو بار بار اختیار کیا جائے. لکھتے ہیں یہ ایسا عمل ہے اس پر نزول رحمت ہوتی ہے, اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور فرمایا دوسرا عمل زندگی کا جو سامنے آئے سنت کے مطابق انجام دیا جائے, اسے فرمایا یہ عملی رحمت کا نزول ہے, یعنی وہ نزول رحمت کا سبب ہے. اور جب عمل میں اختیار کیا جاتا ہے تو یہ رحمت کا نزول جو ہے وہ عملی حصے میں ہے. اور فرمایا یہی مطلوب ہے. اور فرما رہے تھے کہ تمام جماعت کو یہ میرا پیغام ہے, اور یہ مجھے اکیلے کو نہیں, یہ تو منبر رسول پر آپ میں سے بے شمار لوگ گواہ ہوں گے. وہ فرما رہے تھے اس درود کو اس طرح پڑھو کہ تمہاری زندگیوں میں رچ بس جائے. اس پیغام کو اتنا عام کرو کہ مخلوق خدا تک گلی گلی جا کر اسے پہنچاؤ. تو میں اپنا اختتام اسی شعر پر اور اسی پیغام پر کروں گا, لیکن چند باتیں ہیں جو اعلان ہیں 2-3 وہ میں آپ کو عرض کر دوں. چونکہ جلسہ جات جو ہیں وہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات میں ان کا انعقاد کیا گیا تھا. اس میں ایک حصہ جو ہمارا ماہانہ اجتماع ہے اس روز ہمارا فیصل آباد میں بھی پروگرام ہے. تو وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو فیصل آباد کا پروگرام ہے وہ اپنے وقت پر ہی رہے گا, لیکن جو ماہانہ اجتماع ہے وہ پہلے ویکینڈ کی بجائے دسمبر کی جو 30-31 ہے اس کو انشاءاللہ مرکز میں ماہانہ اجتماع ہوگا. اس کے ساتھ باقی جو حصے میں نے عرض کیے ہیں وہ اپنی بیان میں بھی کر رہا ہوں. جو باتیں مجھے احباب نے بتائی تھیں اس حوالے سے بھی میں نے گزارشات پیش کی ہیں. تو طریقہ ذکر بتا کر پھر حضرت کے شعر کے ساتھ جن احباب نے تجدید بیعت کرنی ہوگی یا جن احباب نے بیعت کرنی ہوگی وہ میرے ساتھ جو کلمات پڑھوں گا وہ پڑھ کے تو تجدید بیعت کریں گے, پھر اس کے بعد دعا ہو. تو میں نے بات تصوف اور ذکر کی ہے, تو میں آپ کو پہلا سبق عام کر کے جاتا ہوں. کوئی وہ ساتھی وہ بندہ وہ بہن وہ بھائی جو ہمارے سلسلے سے منسلک نہیں ہے اور آج یہاں تشریف لایا ہے, اللہ اس کا آنا قبول فرمائے. میں آپ کو طریقہ ذکر عرض کرتا ہوں, اسے سمجھ لیں, اسے اختیار فرمائیے. پوچھنے کہنے بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی, اپنا اندر بچائے گا کہ جب بات حق آئے گی تو اس کی طرف دل بڑھے گا, اور جب بات نہ حق آئے گی تو اس سے تکلیف پیدا ہونا شروع ہو جائے. تو جب طریقہ ذکر کے بلا رخ بیٹھیں, کچھ کلمات ہیں اس تفصیل کے بجائے آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں, قبلہ رخ بیٹھیں, آنکھیں بند ہوں منہ بند ہو, زبان سے نہیں. اسے ذکر خفی کہتے ہیں. پوری توجہ اپنے دل پر لے جائیے گا. سانس اندر آئے تو خیال کریں لفظ اللہ, سانس کے ساتھ اندر دل کے نہاں خانے میں اتر جاتا ہے. جب سانس خارج کریں تو ہو باہر آئے اور ہو کی چوٹ کرے. یہ اس کا طریقہ یہ خیال سے ذکر کرنا ہے. یہ میں ان احباب کو بھی دعوت دے رہا ہوں جو لائیو پروگرام سن رہے ہیں. یہ میں ان احباب کو بھی دعوت دے رہا ہوں جو یہ پروگرام کی ریکارڈنگ سنیں گے. آپ تو میں تو ہیں روبرو. اللہ رب العالمین تمام منتظمین کی ان
انتظامات کی جو محنت ہے اسے قبول فرمائے، ہم تمام کا یہاں آنا قبول فرمائے، آپ خواتین و حضرات کا گھر سے یہاں تک ایک ایک قدم قبول فرمائے، اور ہمیں درود شریف کی وہ حقیقت عطا فرمائے جو ہمارے کردار سے عیاں ہو۔ ہم سب کا اللہ رب العالمین بحفاظت اپنے گھر واپس پہنچنے کا سبب فرما دے، احسان فرما دے، ہمارے تمام بہن بھائی خیر و عافیت سے واپس اپنے گھر پہنچیں۔ یہ وہ گزارشات ہیں جو آج میں تمام آپ احباب کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد میں جو اپنا اختتام ہے وہ حضرت کے شعر پر کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ شعر میں اکیلا نہیں پڑھنا، میں پوری بزم کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو خواتین و حضرات بآواز بلند پورا شعر کا پہلا مصرع پڑھیں گے تو آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، 3 دفعہ پہلا مصرع پڑھیں گے، پھر 3 دفعہ دوسرا مصرع پڑھیں گے، اکٹھا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اجتماعی دعا ہوگی۔ لیکن میری بات یاد رکھیے، اللہ رسول کی بات کی ہے، ہم اللہ رسول کے نام پر یہاں جمع ہوں، یہاں سے اٹھتے ہوئے وہ حالات نہیں آنے چاہیے، بڑے کا لحاظ رہے، آگے والے کا لحاظ رہے، ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں ان کا لحاظ رہے، کسی کو دھکا نہ رہے۔ ہم نے ابتدا لوگوں کو کہنے سے نہیں، اپنے آج کے اختیار کرنے سے کرنی ہے کہ جو انداز اللہ کا پسندیدہ ہے، جس کی رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس کا مظاہرہ اس جلسے کے اختتام سے ہی شروع ہو، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم لحاظ سے اپنے بہن بھائیوں کو اٹھنے دیں گے، دوسرے کو جگہ دیں گے، دوسرے کو رستہ دیں گے، یہ مثال ہوگی کہ ہاں اللہ اور اس کے حبیب کو چاہنے والوں کی زندگی اس طرح ہوتی ہے۔ تو میرے ساتھ شعر پڑھیے گا۔ فجا محمد سراجم منیرا، فجا محمد سراجم منیرا، فجا محمد سراجم منیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا، اور بلند آواز سے آخری مصرع پڑھیں گے، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ جزاکم اللہ۔ جن احباب نے میرے ساتھ تجدید بیعت کرنی ہے وہ اپنا سیدھا ہاتھ اٹھائیں، اور جن احباب کوئی دوست نیا بیعت ہونا چاہتا ہے کیونکہ ممکن نہیں ہے فردن فردن، تو ہمارے خواتین و حضرات وہ سیدھا ہاتھ اٹھائیں۔ جو کلمات تسبیحات میں پڑھوں انہیں دل میں اپنے ساتھ پڑھتے آئیے گا، اور اس کے بعد جب نسبت عطا کروں تو اسے قبول فرمائیے گا، پھر ایک ہی وقت میں اجتماعی دعا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میں نے آپ تمام احباب کو جو بیعت کرنا چاہتے ہیں ان کو سلسلہ عالیہ میں بیعت کیا اور اس کی نسبت آپ کو عطا کی۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا رب العالمین، ہم کمزور، خطا کار، گناہ گار، ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری غلطیاں گناہ معاف فرما۔ یا اللہ، ہم صدق کے دل سے یہاں سامع کی حیثیت سے، یہاں مخاطب کی حیثیت سے اس جلسہ گاہ میں حاضر ہیں، یا اللہ یہ حاضری قبول فرما، اس کی غلطیاں، اس کی کوتاہیاں معاف فرما دے۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہم جو بیمار ہیں ہمیں شفا کاملہ عطا فرما دے، ہمارے جن گھروں میں جھگڑے ہیں انہیں امن عطا فرما دے، ہمارے جن گھروں میں تنگیاں ہیں انہیں فراوانی عطا فرما دے۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہمارے حال پر رحم فرما۔ ہمارے بڑے پیارے جو دار دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی غلطیاں اور گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ انہیں بخش دے۔ یا اللہ یہ دار دنیا مشکل ہے، اسے سہل فرما۔ یا اللہ یہ وطن عزیز تیرے نام پر لیا،
تیرے چاہنے والوں نے قربانیاں دی، ان کی قربانیاں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ملک پر انصاف قائم فرما، ہمیں اعلیٰ اور بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہاں ایسا عدل عطا فرما کہ ہر ایک اس عدل کے حساب برابر ہو۔ یا اللہ تو غفور الرحیم سے رہتے دنیا تک قائم رکھ، اسے اشاعت اسلام کا سبب بنا۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، حالات کے تغیر و تبدل تیرے دست قدرت میں ہیں۔ یا اللہ ہم نے بڑی مار کھائی ہے، ہم دار دنیا میں بحیثیت امت ذلیل ہو چکے ہیں۔ یا اللہ ہمیں وہ اپنی محبت اور اپنے حبیب کی وہ محبت عطا فرما جو ہمیں ہمہ وقت دربار رسالت کے در پر رکھے، اور وہ درود عطا فرما جو ہماری زبانیں تر رکھے اور ہمارے کردار شہادتیں دیتے رہیں۔ بار لا تو غفور الرحیم، اس دار دنیا سے ہماری رخصتی آسان فرما۔ یا اللہ وہ موت کی سختیوں میں آسانیاں فرما۔ یا اللہ ہمیں موت کے ڈر کی بجائے تیرے حضور حاضری کا شوق ہو۔ یا اللہ ہماری قبر کے اندھیروں کو بار لا دور رکھنا، ہمیں وہ عشق مصطفیٰ عطا فرمانا جو ہماری قبر کو روشن فرمائے۔ یا اللہ روز محشر ہم اس قابل نہیں ہیں، یا اللہ تو جانتا ہے۔ بار لا ہمیں شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درہم فرما۔ رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وتمم بالخیر۔ الہی بحرمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الہی بحرمت بکر صدیق رضی اللہ عنہ، الہی بحرمت اللہ خواجہ عبید اللہ رحمہ مکرمان الزم فیضات الہی بحرمت قاسم فیضات امیر محمد رحمۃ اللہ تعالی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ بڑے آرام سے، بڑی محبت سے ایک ایک بھائی کا